السلام علیکم، میرا نام فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان برباد ہو گیا، پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں ہے، پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جا چکا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں جو آپ روز لوگوں کی باتوں سے سنتے ہیں۔ کیا واقعی پاکستان اس قدر پیچھے جا چکا ہے؟ کیا پاکستان واقعی جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے، یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ آج اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ جیسے آپ نے میرا تھمبنیل دیکھا ہوگا کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس وقت، اور پاکستان کی اچیومنٹس کیا ہیں۔ کچھ اچیومنٹس وہ ہیں جو کہ شاید آج سے پہلے کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیچھے جا چکا ہے، یا تو وہ اس چیز کو جانتے ہیں حقیقت کو، یا پھر وہ جانتے ہوئے بھی اس پہ انجان بن رہے ہیں۔ Loan repaid by PTR government in rupees 5,000 billion. Amount borrowed from State Bank in 22 months, nil, کچھ بھی نہیں۔ پناہ گاہ اسٹیبلش کی 200 سے زائد۔ 2 بلین ٹرانسفارم پی ایم ہاؤس انٹو اے یونیورسٹی میں ڈالنے کے لیے۔ افیکٹو ڈپلومیسی، جو ڈپلومیسی بہت ہی زبردست رہی پاکستان کی طرف سے، فرام پیئنگ 1.2 بلین پینلٹی، اس سے ہم بچ گئے، سیو کیا ان کار کے کیس کے اندر۔ کرتارپور کوریڈور سب کو پتہ ہے کہ کس طرح اس سے پاکستان کی وجہ سے دنیا میں بھی جو سکھ لوگ ہیں ان کو اس پہ کتنی جو ہے وہ اس سے راحت اور خوشی ملی۔ مودی کو ایکسپوز کیا گلوبلی، یو این کے پلیٹ فارم پہ جا کے، اور ہر بات میں پی ایم جو ہے وہ بولتے ہیں کہ مودی کی اصل حقیقت کیا ہے، مودی ہے کیا، ہر بات میں اس کو ایکسپوز کیا باقاعدہ۔ کشمیر ایشو کو آج تک نام نہاد جو اس کے کرتا دھرتا رہے، چیئرمین رہے، انہوں نے آج تک کوئی ایک ریلی تک نہیں نکالی تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے آتے ہی کشمیر ایشو کو ایک مین ایشو کے طور پر لیا اور اس کو ہینڈل کیا، اور آج تک اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا آفیشیلی بھارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ پاکستان نے لگایا، اس کی بنیاد پی ایم نے رکھی، اور دنیا بھر میں اس کو سراہا گیا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سہولت کارڈ، صحت سہولت کارڈ ایوری فیملی ان کے پی کے میں، انشورنس کوریج ود 1 ملین پر فیملی اینولی جو ہے وہ 1 ملین ایک فیملی کو دیا جائے گا۔ 150 بلین پلس ڈسٹریبیوٹ امنگ دا نیڈی تھرو دا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام۔ کووڈ کی وجہ سے جو حالات تھے اور وہ سارے معاملات تھے، اس کی وجہ سے اس کے باوجود 150 بلین پلس ڈسٹریبیوٹ نیڈی لوگوں کو پہنچایا گیا۔ فنڈنگ provided for a number of dam projects when they work on most has commenced and would be completed after PTI's tenure finishes, because a leader think of the next generation, not the next election. Government paying utility bill for small businesses and an attempt to shoulder some of their expense in times of COVID. Current account deficit reduced to $3 billion from $20 billion. 1.2 million families of Azad Kashmir to get Sahulat card, insurance coverage of 1 million per family annually. ٹیکس کلیکشن جو ہوئی وہ ریکارڈ ہوئی، جو آج تک کبھی کسی بھی حکومت میں آنے کے بعد نہیں ہوئی۔ A rate of 17% before COVID arrived. Hundreds of thousands of new filers had registered with the FBR. 7 million families will receive Sehat Sahulat card in Punjab during the current year. 4.6 million families have already received it. COVID cases per million around the world. پاکستان نے جس طرح کووڈ کا اللہ کے کرم سے جو ہے وہ
مقابلہ کیا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. Thousands of poor Pakistani locked up in prison abroad were brought back to Pakistan thanks to PM impressive diplomacy. غریبوں کا وزیر اعظم, you can say that. Pakistan secured foreign direct investment FDI of 2.1 billion in the first 9 months. مطلب شروع میں ہی آتے ہی انہوں نے اتنی بلین 2.1 بلین ڈالر کا جو ہے انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی میں کی. پی ایم نے اسٹاف کو ریڈیوس کیا ٹوٹل 552 سے 298 پہ لے کر آ گئے, اور جو اس کی آپریٹنگ کاسٹ تھی پی ایم ہاؤس کی آفس کی وہ 509 ملین سے ریڈیوسڈ ہو کے 339 ملین روپیز رہ گئی, ریڈکشن ہو گئی. Doing business, Pakistan was ranked 147th in the world in 2018. Pakistan has jumped 39 places to 108 under Imran Khan leadership in less than 2 years. اس طرح کی وہ اچیومنٹس جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان برباد ہو گیا, پاکستان اب جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, سو کالڈ. پاکستان کی اس گورنمنٹ نے جس قدر پاکستان کے لیے کیا ہے وہ شاید کوئی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی لوگ آئے وہ کرپٹ تھے, چاہے وہ کوئی بھی ملک اٹھا لیں جہاں ان کی کوئی پراپرٹی نہ ہو, ہر ملک میں ہر جگہ پہ ان کی بزنسز رن ہو رہے ہیں, اور وہ کرپشن کر کر کے پاکستان پہ 30 ملین ڈالر کا قرضہ مقروض چھوڑا جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آ کے سنبھالا اور پاکستان کو بہتری کی طرف گامزن کیا. ہر بہتری کے لیے کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں, کیونکہ جس قدر پاکستان جس حالت میں تھا اس سے باہر آنے میں مشکلات ضرور سہنی پڑی ہمیں, بہت مہنگائی کی صورت میں اور کچھ چیزوں کی صورت میں. ان سب چیزوں سے نیا پاکستان بننا ہے انشاءاللہ. اور کچھ اچیومنٹس شیئر کرتے ہیں آپ سے. کویت نے 10 سال بعد آج ورک ویزا کھول دیا پاکستانیوں کے لیے, ورک ویزا فیملی ویزا دونوں کویت میں 10 سال بعد. برٹش ایئر لائن پاکستان آئی, شروع ہوا آپریشن. دنیا پاکستان پہ بھروسہ کرنے لگی. پاکستان نے امریکہ کو اب کلیئر جواب دینا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں جتنے بھی لوگ پہلے آ چکے, پہلے جو بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے صرف اپنی خزانے ہی بھرے ہیں, پاکستان کے خزانے کو خالی. اپنے ہی یہ سوچا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی جیب کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. پاکستان جس حالت میں تھا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کولیپس کر جاتے. In the education sector, single national curriculum was finalized. یہ ایک سنگل نیشنل کوریکولم ہوگا جو پوری پاکستان میں ایک ہی چلایا جائے گا, جس پہ عمل درآمد ہوگا. ویلفیئر سائٹ پہ ہم دیکھیں تو احساس کفالت پروگرام 7 ملین وومن اینڈ 2 ملین اسپیشل پرسنس, احساس آمدن, احساس انڈر گریجویٹ, احساس نشو و نما پروگرام were also launched. اس کے ساتھ ساتھ ان دا ہیلتھ سیکٹر, جیسے میں نے پہلے کہا, صحت سہولت کارڈ, ایوری فیملی ٹریٹمنٹ فار بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ ہاسپٹلس انکلوڈنگ کے پی. پاکستان نے اپنی پروڈکشن, اپنی چیزیں میڈیکل
فیلڈ میں بنانا شروع کی اکوپمنٹس، جس میں وینٹیلیٹرس، کارڈیک اسٹینٹس، آئسولیشن ہاسپٹلس، انفیکشیس ٹریٹمنٹ سینٹر پاکستان نے خود بنائے. کلائمیٹ سائٹ پہ project for largest forest of Pakistan in Pundian Miawali was launched with 250 million trees target. Green stimulus package. CPEC project جو دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جس میں بہت لوگ خفا ہیں. پاکستان کی ترقی صاف نظر آ رہی. On the economy کی the current account balance July-November remains $1.6 billion surplus in 2020 against $7.2 billion deficit in the year 2018. Remittance बढ़ गई. July-November 2020 remained $11.8 billion. Exports remained $12.1 billion. Large-scale manufacturing remained at 6.7% high. فارن ایکسچینج ریزرو پہ اگر ہم دیکھیں تو کراسڈ $13 billion مارک، ہائیسٹ سنس فیبرری 2018. اب ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہم بات کریں تو ایٹ فل کیپیسٹی 80,000 پاور لومس were opened, 50,000 old reopened and 30,000 new ones. Moreover, cement industry is operating at full capacity. اور بہت سی ایسی کامیابیاں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. اب جو لوگ اس بات کو یا تو ماننا نہیں چاہتے یا اپنی سو کالڈ جو پاکستان کو برباد کرنے میں ان کا پورا ہاتھ رہا، اس پہ وہ برجمان رہنا چاہتے ہیں. ہمیں ضرور امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک نئے نام سے، ایک نئی پاور سے ابھرے گا. جس طرح پاکستان کے پی ایم نے اور جس طرح اس حکومت نے پاکستان کو اوپر لے کر آئے ہر سیکٹر میں. آپ جس طرح میں نے مینشن کی اپنی ڈیٹیل میں، یہ اچیومنٹ ہے جن کی میڈیا یا کوئی اور ذرائع بات نہیں کرتا. ہمیں اس پہ بات کرنی ہے، ہمیں اس کو دکھانا ہے کہ کیا واقعی ہم پیچھے جا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. ہم اللہ کا شکر الحمدللہ ہم بہت صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی پاکستان ایک پاورفل کنٹری بنے گا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے.